لیکن اللہ کا ہر بنا ہوا نیا ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہوتا، سگے بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ اس کی قدرت کا، اس کی خالقیت کا کرشمہ ہے۔ ہر دنیا میں آنے والا ایک نیا انداز لے کر آ رہا ہے، ہر آنے والا ایک نئی شان کے ساتھ آ رہا ہے، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک ساتھ ہی بنا کر سارے اس نے کہیں گودام میں نہیں رکھے ہوئے تھے کہ معاف کیجیے گا کہ وہ جو ایک ساتھ پھر آہستہ آہستہ بھیجتا چلا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر بننے والا نیا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے نا، تھوڑی گردن ہلائیے، ہم میں سے کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے، ہم جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ہم جو ایک جیسے ہیں نبی رسول امام نہیں ہے نا، جو ہم ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر جنہیں بنانے کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہو، وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہیں بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اکبر کہا ہو۔ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی جیسوں کو بنایا۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ تو یہ تو بات روشن ہے کہ ہر ایک کی کیفیت اس کی کردار کی بنیاد پر ہے، اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہے، اس کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ ہر ایک کو مقام بھی اس کی زحمت کی بنیاد پر دیا جائے گا، ہر ایک کو حیثیت بھی اللہ اس کی محنت اور ریاضت کی بنیاد پر دیتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب وہ جو عمل صالح انجام دینے والا مومن ہو، وہ مرد ہو یا عورت، یعنی تصور میں یہ ہے کہ مرد نماز جماعت میں جاتے ہیں، مرد حج پہ زیادہ جاتے ہیں، مرد جلوسوں میں زیادہ ہوتے ہیں، مرد مثال جہاد میں اترتے ہیں، مرد، یعنی دین مردانگی ہو گیا، مردوں کا دین ہو گیا، ہر میدان میں مرد 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 مرد۔ ہرگز اسلام یہ نہیں پہچانا چاہ رہا، یہ نہیں بتانا چاہ رہا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی ہمیشہ کسی میدان کے اندر اتریں گے، عورتوں کا کوئی میدان نہیں ہے، عورتوں کو بس ٹھیک ہے ایسے ہی جیسے ایک مخلوق بن گئی، اس کی بس ایسی ہی ضمنی کوئی حیثیت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، ہاں نہ میں بتائیے بچے جوان، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت ہی مقصد ہے نا ہماری پیدائش کا۔ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں خلق کیا، اللہ کہہ رہا ہے، جن اور انس کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ عبادت بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہے، لہذا مفسرین کہتے ہیں کہ لائق یعرفون، یہ اس لیے خلق کیا اللہ نے تاکہ معرفت حاصل کرے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی معرفت کرے جن اور انس اور وہ عبادت نہ کرے۔ معرفت کا خود بخود آٹومیٹک کا تجربہ مشاہدہ ہوگا کہ پھر عبادت ہوگی، تو عبادت کے لیے خلق کیا ہے نا۔ قرب الہی، عبادت پروردگار میں بدن کو اولویت حاصل ہے یا روح کو؟ اگر یہ میں فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے کیا مقصد ہے؟ اللہ کا قرب۔ عبادت کیوں؟ تاکہ قرب حاصل ہو، مقرب درگاہ پروردگار بن جائے، اللہ کے مقربین میں سے ہو جائیں، یہی مقصد ہے نا عبادت کا۔ جب عبادت کا یہ مقصد ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بدن کو اولویت حاصل ہے یا روح کو اولویت حاصل ہے؟ روح کو اولویت حاصل ہے جی۔ بدن تو مرکب ہے، اس پر جو سوار ہے راکب وہ روح ہے۔ بدن ایک سواری ہے، اس پر ایک سوار بیٹھا ہوا ہے جسے روح کہتے ہیں۔ بدن کی ڈور، بدن کے لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سواری کی لگام ہوتی ہے نا جی، سواری کی، مرکب کی ایک لگام ہوتی ہے۔ آپ گھوڑا اونٹ تصور کر لیجئے، تو جو اس پہ بیٹھا ہوا ہوگا وہی اس کی ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے نا، یہاں موڑنا ہے تو یہاں موڑ دے، وہاں روکنا ہے، بھگانا ہے، دوڑانا ہے، روکنا ہے، کیا کرنا ہے وہ سوار کر رہا ہوتا ہے نا۔ بدن ہمارا راکب مرکب ہے اور روح ہماری اس کے اوپر راکب ہے۔ تو حاکمیت کس کو ہے؟ بدن پر حاکمیت کس کو ہے؟ روح کو، الٹا نہیں ہے۔ بدن کو روح پر حاکمیت نہیں ہے، بدن روح کی حاکم نہیں ہے۔ اچھا، کیوں لگام ہاتھ میں، سواری کی لگام کیوں راکب کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کچھ اور چاہتی ہے اور راکب کچھ اور چاہتا ہے۔ آپ ذرا لگام چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے کیا چاہتا ہے یہ۔
اس بدن کی لگام کو چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے گا یہ کیا چاہتا ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ضرور رہتے ہیں، توجہ، اہل علم سے دعا چاہیے، جو دونوں ساتھ ساتھ ضرور رہتے ہیں مگر دونوں میں دوستی نہیں ہے۔ ہمارا بدن ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہے نا، تبھی آپ سن بھی رہے ہیں، میں بول بھی رہا ہوں، مگر دونوں میں دوستی نہیں ہے۔ اور مجھے آپ یقین جانیے کہ نہ صرف دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ہماری روح ہمارے بدن کی دشمن ہے، ہمارا بدن ہماری روح کا دشمن ہے۔ دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں، دونوں کی خواہشات مختلف ہیں، دونوں کی توجہات مختلف ہیں، دونوں کی طلب مختلف ہے، دونوں کا رخ مختلف ہے۔ ایک پستیوں میں رہنا چاہتا ہے، ایک بلندیوں میں جانا چاہتی ہے۔ بدن تو مسلسل صلوات بھدیا کرے محمد والے۔ بدن تو مسلسل پستی میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کی تو غذا ہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اگر ہم غور کر لیں تو ہمیں خود گھن آنے لگے۔ ہماری روح کو گھن آتی ہے ہمارے بدن کی غذاؤں سے، ہمارے بدن کی حرکتوں سے ہماری روح کو گھن آتی ہے۔ یہی تو لڑائی ہے اولیاء الہی کی اپنے آپ سے۔ یعنی ہم روزانہ جہاد کی کیفیت میں، صرف تلوار اٹھانے کو جہاد نہیں کہتے، حتی بستر پر بھی لیٹے ہوئے ہیں تو جہاد کی کیفیت میں، اس لیے کہ اس بستر پہ بدن کچھ اور چاہتا ہے، روح کچھ اور چاہتی ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیے، بدن کچھ اور چاہتا ہے، روح کچھ اور چاہتی ہے۔ دونوں کی خواہشات، دونوں کی طلب، دونوں کی تمنائیں مختلف ہیں۔ یہ ساتھ بھی ہیں، یہی تو ہنر ہے اللہ کا۔ شدید دشمنوں کو ساتھ بٹھا دیا ہے۔ جب ہمارے اندر دو دشمن ساتھ رہتے ہیں تو کیا مسلمان آپس میں ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کیا انسان اس بنیاد پر کہ چاہے میرا مسلک اور اس کا مسلک علیحدہ ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں، ساتھ بھی رہ سکتے ہیں؟ ہنر تو یہی ہے، دشمنی بھی ہو اور فساد بھی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جی آپ اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہنر یہی ہے کہ دشمنی بھی ہو اور فساد بھی نہ ہو۔ اللہ مغفرت فرمائے علامہ طالب جوہری کی، میں نے ان سے ایک جملہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے۔ جس شخص نے انتقام نہیں لیا، وہ جس سے انتقام لینا چاہیے تھا اسے انتقام نہیں لیا، یعنی جس کا بنتا تھا کہ اس سے انتقام لیا جائے اس سے انتقام نہیں لیا، وہ اسی آگ میں جلتا رہا کہ یہ مجھ سے انتقام کیوں نہیں لے رہا۔ یہ دائمی عذاب بہتر نہیں ہے دشمن کو دیا جائے۔